شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ عرض کی، سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لہٰذا تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ عرض کی، سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی، اللہ عز و جل کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ عرض کی، میں اللہ عز و جل کے فرما برداروں میں ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کے فرائض ادا کرو، اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ عز و جل سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، پاک ہونے کے لیے جنابت سے غسل کیا کرو، قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی، چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے نور عطا کیا جائے۔ فرمایا، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، قیامت کے دن تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا، اپنے آپ پر رحم کرو اور مخلوق خدا پر رحم کرو، خالق کائنات تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، میں اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کیا کرو، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کی، میں لوگوں میں معزز ترین بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مخلوق سے اللہ عز و جل کی شکایت نہ کیا کرو، لوگوں میں معزز ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہوں۔ فرمایا، طہارت پر ہم یشتگی اختیار کرو، تمہارے رزق میں وسعت کر دی جائے گی۔ عرض کی، میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جسے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں تم بھی اسے محبوب رکھو، اور جسے وہ مبغوض سمجھتے ہوں اسے تم بھی مبغوض سمجھو۔ عرض کی، میں غضب الہی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کسی پر غصہ نہ کیا کرو، اللہ عز و جل کے غضب سے محفوظ رہو گے۔ عرض کی، میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا، حرام کاموں سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے سرعام رسوا نہ کیا جائے۔ فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ بروز قیامت تمہیں سب کے سامنے رسوا نہ کیا جائے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے۔ فرمایا، اپنے بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرو، اللہ عز و جل تمہاری عیب پوشی فرمائے گا۔ عرض کی، کون سی چیز میری خطاؤں کو مٹا دے گی؟ فرمایا، آنسو، خضوع اور امراض۔ عرض کی، کون سی نیکی اللہ عز و جل کے ہاں افضل ہے؟ فرمایا، حسن اخلاق، تواضع، آزمائش کے وقت صبر اور رضا بالقضاء۔ عرض کی، سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ فرمایا، بدخلقی اور بخل۔ عرض کی، کون سی چیز اللہ عز و جل کے غضب کو مٹاتی ہے؟ فرمایا، چھپا کر صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا۔ عرض کی، کون سی چیز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے؟ فرمایا، روزہ دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں تقوی و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، آمین۔